بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ کچے مکانوں میں رہا کرتے تھے مگر ان کے دل پختہ اور مضبوط ہوتے تھے۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی گلیاں تنگ تھیں اور فضا میں مٹی کی خوشبو رچی بسی رہتی تھی۔ اسی قصبے کے کنارے پر ایک پرانا اور کمزور سا گھر تھا۔ اس کی دیواروں میں جگہ جگہ دراریں پڑ چکی تھی اور چھت کی لکڑیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اسی گھر میں کریم نام کا ایک بزرگ رہتا تھا۔ عمر ڈھل چکی تھی، چہرے پر جھریاں اور داڑھی مکمل سفید ہو چکی تھی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک معمولی دہاڑی دار مزدور تھا۔ ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے رب سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا تھا۔ کریم کے پاس نہ دولت تھی نہ طاقت اور نہ کوئی سفارش۔ اگر اس کے پاس کچھ تھا تو وہ تھا اللہ پر ایسا مضبوط یقین جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کریم کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ اکثر چولہا جلنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی زینب نہایت نیک، صابر اور شکر گزار عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی نے پوری زندگی غربت اور تنگی میں گزار دی مگر کبھی شکوہ زبان پر نہ لائے۔ کریم کہا کرتا تھا، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ بھوکا تو رکھ سکتا ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اسی یقین کے سہارے وہ ہر صبح اپنے کندھے پر ایک پرانا تھیلا ڈالے پھٹی چپل پہنے مزدوری کی تلاش میں نکل پڑتا۔ مگر اس کہانی میں صرف غربت نہیں تھی، اس میں اپنوں کی دی ہوئی تکالیف بھی شامل تھی۔ کریم کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام تھا جمیل۔ جمیل اور کریم کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جہاں کریم کے دل میں خوف خدا تھا، وہیں جمیل کے دل میں دنیا کی ہرس اور دنیا کی بھوک بھری تھی۔ جمیل نے سود اور ناجائز طریقوں سے خوب دولت جمع کر لی تھی۔ اسی قصبے میں اس نے ایک بڑا پکا مکان اور گودام بنا لیا تھا جو کریم کی جھونپڑی کی بالکل سامنے تھا۔ نوکر، آسائشیں، قیمتی کپڑے، سب کچھ تھا مگر بڑے بھائی کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ جمیل کی نظر کریم کے ٹوٹے پھوٹے گھر کی زمین پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کریم وہاں سے ہٹ جائے تاکہ وہ اپنا گودام مزید بڑا کر سکے۔ سردیوں کے دن شروع ہو چکے تھے۔ ایک صبح جب چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی، کریم مزدوروں کے چوک میں جا کھڑا ہوا۔ وہاں کئی مزدور اپنے اوزار لیے کام کے انتظار میں کھڑے تھے۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی امید تھی کہ آج کام مل جائے۔ کریم ایک کونے میں خاموش کھڑا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ایک گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ٹھیکیدار آئے، مضبوط اور جوان مزدوروں کو چن کر لے گئے مگر کریم کو بڑھاپے کے باعث کوئی نہ چن سکا۔ دوپہر تک سب جا چکے تھے۔ کریم کا پیٹ بھوک سے اینٹ رہا تھا۔ عصر کی اذان سن کر اس کی امیدیں ٹوٹنے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اے میرے مالک، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے۔ راستے میں حلوائی کی دکان سے گرم روٹیوں کی خوشبو آئی مگر اس نے نظریں جھکا لی۔ گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جمیل باہر کرسی پر بیٹھا حقہ پی رہا ہے۔ کریم کو خالی ہاتھ دے کر تنزیہ مسکرایا، کیوں بھائی، آج بھی خالی ہاتھ؟ لگتا ہے تمہارے اللہ نے آج تمہیں بھلا دیا ہے۔ کریم نے سکون سے جواب دیا، اللہ کسی کو نہیں بھولتا، یہ امتحان ہے، رزق کا مالک وہ ہے، بندہ نہیں۔ جمیل ہنسا اور بولا، یہ ایمان پیٹ نہیں بھرتا، عقل سے کام لو، یہ زمین مجھے بیچ دو۔ کریم نے صاف انکار کر دیا، عزت کی بھوک ذلت کی روٹی سے بہتر ہے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا تھا۔ زینب نے کریم کے سامنے ایک پیالہ پانی اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا۔ دونوں نے آدھا آدھا بانٹ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی رات جمیل نشے میں کاغذات لے کر آیا، زمین کے بدلے پیسے دینے لگا۔ کریم نے کاغذات چھونے سے انکار کر دیا، میں اپنی آخرت بیچ کر دنیا نہیں خرید سکتا۔ اگلے دن کریم کو اناج کے تاجر سیٹھ منصور نے کام پر لگایا۔ بھوکا ہونے کے باوجود اس نے جان توڑ محنت کی مگر شام کو سیٹھ نے اس پر پیسے چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، جمیل بھی آ گیا اور جھوٹی ہمدردی دکھانے لگا۔ کہنے لگا، اگر پیسے چاہیے ہوتے تھے تو مجھ سے مانگ لیتے۔ کریم کی تلاشی بھی لی گئی مگر تسبیح کے سوا کچھ نہ نکلا۔ پھر بھی اسے مارا گیا، ذلیل کیا گیا اور بازار سے نکال دیا گیا۔
تھوڑے ہی دن گزرے کہ رات کو جمیل کے گودام میں آگ لگ گئی۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کریم نے بدلہ لینے کی بجائے مدد کا فیصلہ کیا۔ آگ میں جمیل کا بیٹا بھی پھنس گیا تھا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ کریم نے جان پر کھیل کر بچے کو بچا لیا اور خود بھی شدید جلس کیا۔ جمیل کی دولت خاک میں مل گئی، مگر بیٹا بچ گیا۔ چند دن بعد جمیل پٹواری اور گنڈوں کے ساتھ آیا اور ذیلی کاغذات کے ذریعے کریم کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ کریم کے زخمی ہاتھ کو بھی دبایا گیا، زینب کو بھی دھکے دیے گئے، مگر کریم نے جھوٹ پر انگوٹھا لگانے سے انکار کر دیا۔ اسی رات کریم شہر روانہ ہوا تاکہ بڑے قاضی سے انصاف لے سکے۔ راستے میں ایک بھیڑیے کا سامنا ہوا، مگر ایک اجنبی شیر خان نے جان بچائی اور شہر تک پہنچایا۔ قاضی عبد الرحمن نے کریم کے والد کی اصل وصیت دکھائی، جس میں صاف لکھا تھا کہ زمین دونوں بھائیوں کی ہے۔ قاضی کوتوال اور سپاہیوں کے ساتھ گاؤں پہنچے۔ جمیل، پٹواری اور سیٹھ سب بے نقاب ہو گئے۔ پٹواری معزول ہوا، جمیل کی جائیداد ضبط ہوئی اور اسے قید کا حکم سنا دیا گیا۔ جمیل روتا ہوا کریم کے قدموں میں گر پڑا۔ کریم نے کہا، میں بدلہ نہیں چاہتا، بس انصاف چاہتا ہوں، اور یہی اللہ پر یقین کا انعام تھا۔